Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you will be fine. Students, today is my 17th lecture of Commercial Geography, class 12th. I come for week 9th. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो लेक्चर होता है उसको रीकैप करते हैं। आज का टॉपिक जो कि लेक्चर 17 है वीक 9 और इसमें टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमने आज इस टॉपिक को हमने पढ़ना है, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से कबल हम प्रीवियस लेक्चर को रीकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आएंगे। रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जो आपका लेक्चर था वो लेक्चर 16 वीक 9 के लिए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पढ़ा था। फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी लोहे और फौलाद की सनत के लिए किस किस्म के अवामिल यानी मौजू अवामिल कौन कौन से हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम द आयरन और खाम लोहे से लोहे और फौलाद कैसे बनाया जाता है, ये पढ़ा था हमने। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में लोहे और फौलाद साजी की सन्नत के लिए की तकसीम और पैदावार के बारे में कि कौन कौन से ममालिक की पैदावार में नुमाया मुकाम रखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ आयरन is one of the oldest manufacturing industries of the world. The earlier iron implements discovered dates back about 3000 BC, means के जो सबसे पहले लोहे के बने औजार दरियाफ्त हुए वो 3000 कबल मसीह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल पहले की बात है। While Greeks were aware of steel manufacturing about 1000 BC, जबकि यूनान वाले जो है वो लोहे और इसकी मसनूआत बनाने में 1000 साल कबल मसीह से वो इससे वाकिफ थे। All the iron alloys made until the 14th century AD would be classified today as wrought iron. This iron usually contained about 3% of slag and other impurities. Modern steel making implies blast furnaces that are merely refinements of the furnaces by the old workers. The process of refining molten iron with blast of air was accomplished by the British बरतानिया वालों ने ये इन्वेंटर सर हेनरी बिस्मर था, जिसने बिस्मर जो फर्नेसेस जो है वो इन्वेंट किया था। who developed the Bismarck furnaces in 1855. Since the 1960s, steel have been producing in electric furnaces. तो ये इस इंट्रोडक्शन थी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस किस दौर में। तो जब से दुनिया के अंदर जो आप कह सकते हैं कि मॉडर्न स्टील मेकिंग इम्प्लाइज जो है वो ब्लास्ट फर्नेसेस की इन्वेंशन से इसका आगाज हुआ। फिर सेकंड था फेवरेबल फैक्टर्स फॉर कॉटन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए हमने रॉ मटेरियल्स के खाम माल, इसके लिए क्या चाहिए। खाम माल में हमने पढ़ा था कि आयरन और लाइमस्टोन मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। फिर एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कहा था कि कोल, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर वाटर रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ लाइट salt free water चाहिए। इसके लिए about 65,000 gallons water is required for manufacturing 1 ton steel. 1 टन स्टील तैयार करने के लिए आपको 65,000 गैलन पानी की जरूरत पड़ती है। और फिर हमने मार्केट के हवाले से पढ़ा था कि इसके लिए किस किस्म की मार्केट, यानी लोकल,
نیشنل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ کی اویلیبلٹی کا ہونا ضروری ہے. ہیوج کیپٹل میں ہم نے پڑھا تھا سرمایہ وافر سرمایہ تو اسٹیل انڈسٹری اینڈ ہیوی اماؤنٹ آف capital for machinery, raw material, large and area and large land area and transport facilities کے لیے huge capital کی ضرورت پڑتی تھی. پھر کاسٹ آف لینڈ یعنی سستی زمین اس کے لیے اور زمین کی خریداری کے لیے huge capital کی ضرورت پڑتی تھی. یہ ہم نے ایک امپارٹنٹ فیکٹر کو پڑھا تھا. پھر اسکل لیبر میں ہم نے کہا تھا کہ دی اویلیبلٹی آف لیبر کاسٹ آف لیبر کنسٹیٹیوٹ آف وائٹل شیئر ٹو ٹوٹل انڈسٹری ایکسپینڈیچر, یعنی ہمیں تربیت یافتہ ہنر مند آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری میں جو ہے وہ اسکل لیبر کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن فیسلٹی میں ہم نے پڑھا تھا کہ روڈ, ریلویز اینڈ سی پورٹ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن فیسلٹیز. یہ امپارٹنٹ فیکٹرز تھے جو کہ کسی بھی جگہ پر آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, یعنی لوئر فولاد کی صنعت میں ان فیکٹرز نے اہم کردار. پھر پروسیس آف مینوفیکچرنگ آف آئرن اینڈ اسٹیل فرام آئرن اور میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرام مینوفیکچرنگ آئرن اینڈ اسٹیل, pig iron is smelted in steel furnaces and is freed of from all impurities. Then a small percentage of carbon is added to the pure iron to convert it into steel. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اسمال پرسنٹیج آف کاربن اس خالص آئرن جو لوہا ہے اس کے اندر شامل کی جاتی ہے, اور جب اس کو شامل کیا جاتا ہے تو وہ کنورٹ انٹو اسٹیل. میگنیز از این ایسینشیل ایلیمنٹ ان اسٹیل میکنگ, یعنی اسٹیل میکنگ میں میگنیز کا بھی اہم کردار ہے. یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے. اباؤٹ 14 پاؤنڈ آف میگنیز از نیڈیڈ 1 ٹن آف اسٹیل. 1 ٹن اسٹیل تیار کرنے کے لیے آپ کو 14 پاؤنڈ کے قریب میگنیز چاہیے. پھر ہے probably 90% of world iron is now converted into steel. اب دنیا میں 90% جو خام لوہا اس کو اسٹیل میں تبدیل کیا جاتا ہے. from iron ore to steel there are 3 major stages of production. first ہے کہ iron ore reduction in blast furnaces, further purification in steel furnaces and then shaping in rolling mills. تو ڈائیگرامیٹکلی میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں ڈائیگرام آف مینوفیکچرنگ آف آئرن اینڈ اسٹیل فرام آئرن اور وہ پروسیس پورا وہ ڈائیگرامیٹکلی آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے, اور آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچر میں اس کو بنانا بھی ہے اور اس کو اس کی ایکسرسائز بھی کرنی ہے. پھر ڈسٹریبیوشن اینڈ پروڈکشن آف آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری ان دا ورلڈ, دنیا میں لوہے فولاد کی جو تقسیم کس طرح کی اور اس کی پیداوار کیا ہے. تو پروڈکشن آف آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز سو ہیوج اینڈ ڈائیورس ان اٹس رینج دیٹ از لوکیشن cover most of the industrial areas of the world. About 28 countries یعنی 28 ممالک of the world, دنیا کے 28 ایسے ممالک ہیں پروڈیوس آئرن اینڈ اسٹیل ایٹ لارج اسکیل فار کمرشل پرپز. یعنی دنیا میں 28 یعنی ایسے ممالک ہیں جو کہ وسیع پیمانے پر لوہے فولاد کی اشیاء تیار کرتے ہیں اور کمرشل پرپز کے لیے تیار کرتے ہیں. ایز اے ہول 65 countries have iron and steel industry, جبکہ دنیا میں 65 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس کیا ہے کہ خام لوہے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے فولاد کی انڈسٹریز وہاں پر موجود ہیں. پھر امپارٹنٹ آئرن اینڈ اسٹیل کنٹریز آف دا ورلڈ میں جس میں ٹاپ پہ چائنا ہے, سیکنڈ ون جاپان, تھرڈ ون یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ, فورتھ رشیا, ففتھ انڈیا, سکس ہم نے پڑھا تھا ساؤتھ کوریا, اور سیونتھ جرمنی, ایٹھ یوکرین, نائنتھ برازیل, ٹینتھ سویڈن اور 11th اٹلی اور ایٹسٹرا اور بھی بہت سارے, لیکن ٹاپ پہ چائنا تھا. پھر ہم نے ورلڈ میپ آف آئرن اینڈ اسٹیل پروڈیوسنگ کنٹریز میں پروڈکشن کے حوالے سے ٹاپ 20 اسٹیل پروڈیوسنگ کنٹریز اور ان کی پیداوار ملین ٹنز میں 2016 میں جو بتائی تھی اس میں پہلے نمبر پر چائنا جس کی پیداوار 808.4 ملین ٹنز ہے. سیکنڈ جو ہے وہ جاپان ہے 104.8 ملین ٹنز اس کی پیداوار ہے, جبکہ تھرڈ نمبر پر انڈیا 95.6 ملین ٹنز,
4th पे USA 78.5 मिलियन टन और 5th पे रशिया 70.8 मिलियन टन, 6th साउथ कोरिया 68.8 मिलियन टन के करीब, जबकि 7th नंबर पर जर्मनी 42.1 मिलियन टन, जबकि 8th नंबर पर टर्की 33.2 मिलियन टन। फिर 9th पे हमने ब्राजील को पड़ा था 31.3 मिलियन टन, जबकि 10th पे जो 10th नंबर बनता था उसमें हमने यूक्रेन को पड़ा था, और यूक्रेन के हवाले से जो कि अब जो है वो यूरोपीय यूनियन में यानी ईस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है, और इसकी 24.2 मिलियन टन, जबकि 11th पे इटली 23.4 मिलियन टन, फिर 12th पे ताइवान चाइना है, 13th पे मैक्सिको, 14th पे हमने देखा था जो 14 नंबर जिस कंट्री को दिया था वो इसी तरह 15th फ्रांस, स्पेन और बेशुमार इन 20 के करीब कंट्रीज के बारे में इनकी पैदावार को हमने पढ़ा था। जबकि टेबल की मदद से मैंने आपको दिखाया था कि टेबल इज शोइंग मेन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन कंट्रीज एंड देयर प्रोडक्शन इन मिलियन मैट्रिक टन में, जिसमें टॉप पे चाइना की पैदावार को दिखाया था 683 मिलियन टन, फिर जापान, फिर तीसरे नंबर पर यूएसए, 4th रशिया, 5th इंडिया, 6th साउथ कोरिया 68 मिलियन मैट्रिक टन, फिर 7th जर्मनी 44 मिलियन मैट्रिक टन, 8th यूक्रेन 36 मिलियन मैट्रिक टन, और 9th ब्राजील, 10th इटली, 11th टर्की, 12th ताइवान, 13th फ्रांस, 14th स्पेन, 15th मैक्सिको, और टोटल इनकी पैदावार 1314 मिलियन मैट्रिक टन के करीब हमने पढ़ी थी। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की दुनिया में जो तकसीम है, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर 17 में पढ़ा था। अब हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 17 वीक 9 के लिए इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कि लोअर फौलाद की सन्नत क्या, सबसे पहले हमने इसको कॉटन जो सूती कपड़े की सन्नत है इसका हमने तारीफ पढ़ना है कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आगाज कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और इसके लिए खाम माल क्या है। कॉटन है बाजार, हम कह सकते हैं कि इसके लिए कॉटन है। सेकंड हमने फेवरेबल फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिस तरह हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल फैक्टर्स देखे थे, तो सूती कपड़े की सन्नत के काम के लिए मौजूद अवामिल कौन से, उनको हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और फिर दुनिया में जो सूती कपड़े की सन्नत है इसकी तकसीम किस तरह, उसकी पैदावार कौन कौन से ममालिक जो वो सूती कपड़े की पैदावार में, और उनकी पोजीशन क्या है, किस किस बर्र-ए-आज़म से इनका ताल्लुक है, इसके हवाले से हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देखें तो इसके लिए खाम माल जो है वो कॉटन यार्न है, कॉटन आप कह सकते हैं कॉटन जो वूल है, इसकी जो कॉटन की जो रुई है, कॉटन एक पौधा है जो कि गर्म खुश्क इलाकों में ये पौधा अच्छी तरह से फ्लोरिश करता है। और पाकिस्तान में आप देखें रहीम यार खान, बहावलपुर वगैरह के इलाके हैं जहाँ पर बहावलपुर, बहावल नगर वगैरह के इलाके, और फिर सिंध के इलाके जहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। तो इस पौधे से
جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے یارن، پھر اس کو فائبر سے یارن سے پھر آگے کپڑے تیار کیا جاتا ہے. تو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. تو بیفور دی برتھ آف کرائسٹ انڈین پیپل نیو اباؤٹ دی آرٹ آف کلاتھ مینوفیکچرنگ فرام کاٹن. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ کاٹن سے، کپاس سے کپڑا تیار کرنے کا فن جانتے تھے. دا انڈین کلاتھ واز ویری پاپولر ان ویریس ادر کنٹریز آف دا ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہندوستانی کپڑا بہت مشہور تھا. in those days all the processes such as getting of fiber from cotton, making of yarn from fiber, and manufacturing of cloth from yarn were performed by hands. اس زمانے میں یا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں تمام قسم کا مرصد، جیسا کہ جو روئی ہے اس سے جو کہ کاٹن سے حاصل کی جاتی ہے، گیٹنگ آف فائبر فرام کاٹن یعنی کپاس سے روئی کلیکٹ کرنا، میکنگ آف یارن فرام فائبر پھر اس روئی سے دھاگا تیار کرنا، اینڈ مینوفیکچرنگ آف کلاتھ فرام یارن اور دھاگے سے کپڑا تیار کرنا. یہ سارا کام جو ہے وہ ہاتھ سے کیا جاتا تھا. بٹ آفٹر دی انوینشن آف اسٹیم انجن، لیکن جب دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب کے بعد دنیا میں سوتی کپڑے کی صنعت کو بہت زیادہ فروغ ملا. اینڈ ویریس ادر مشینز لائک جیننگ مشین 1793، اسپیننگ مشین 1764 اینڈ آٹومیٹک پاور لوم ان یونائٹڈ کنگڈم. جب 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا یعنی اسٹیم انجن دریافت ہوا تو وہاں برطانیہ میں جیننگ مشین 1793 میں دریافت ہوئی جو جس سے کپڑا تیار کیا جاتا تھا. پھر اسپیننگ مشین 1764 میں جس سے دھاگا تیار کیا جاتا تھا. اور پاور لومز پھر یونائٹڈ کنگڈم میں پاور لومز لگائے گئے. پاور لومز خود کار پاور لوم مشین ایجاد ہوئی اور اس مشین کی ایجاد سے پارچہ بافی کی صنعت کو بہت زیادہ فروغ ملا. Now this industry has been flourishing in various countries of the world. اب یہ صنعت دنیا کے دیگر بہت سارے ممالک میں پھیل رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے بعد سوتی پارچہ بافی کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے. اور اس صنعت نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1793 میں کپاس کے جو روئی سے الگ کرنے کی جو مشین جیننگ مشین یعنی کپاس سے جو اس کا اوپر روئی لگتی تھی جس کو آپ فائبر کہہ سکتے ہیں، اس کو الگ کرنے کے لیے جیننگ مشین ایجاد ہوئی جس سے کپاس کا استعمال بڑھ گیا. پھر ہاتھ سے دھاگا تیار کرنے کا فن قدیم فن تھا. 1764 میں برطانیہ میں اس فائبر سے دھاگا تیار کرنے والی اسپیننگ مشین ایجاد ہوئی. اور پھر 1789 میں 1779 میں دھاگا بنانے کی ایک اور مشین تیار ہوئی جس کی کارکردگی پہلے مشین سے کئی گنا بہتر تھی. اور پھر 1843 میں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑا بنانے کے خود کار پاور لوم یعنی آٹومیٹک پاور لوم مشین ایجاد ہوئی. اور اس مشین کی ایجاد سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی صنعت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا. لہذا 1785 سے لے کر 1885 کے درمیان یعنی تقریباً 100 سال کے عرصے میں صنعتی انقلاب کی بدولت کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے. اس صنعت میں عظیم تغیر یا تبدیلیاں رونما ہوئی. برطانیہ سے سوتی کپڑے کی صنعت پھیلتی ہوئی دوسرے یورپی ممالک اور یو ایس اے کے شمال مشرقی سے اور پھر جاپان تک جا پہنچی. اور یہ تمام علاقے چونکہ سرد علاقے تھے اور وہاں پر کپاس چونکہ گرم علاقوں کی پیداوار ہے، کپاس جو ہے اور سوتی کپڑے کی کھپت بھی زیادہ تر گرم علاقوں میں ہوتی تھی جہاں آبادی گنجان اور کم قیمت پر مزدور دستیاب تھے. لہذا فنی مہارت عام ہونے سے یعنی یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ صنعت دنیا کے دوسرے ممالک جیسا کہ پاکستان، انڈیا، چین اور دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلتی. تو اس سے کیا ہے، انٹروڈکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ نے اس میں اہم کردار ادا کیا. اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچرز آف کاٹن ٹیکسٹائل جس میں پہلی پکچر میں یہ فائبر ہے،
یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس کے پودا دکھایا گیا، اس سے یہ روئی وغیرہ کلیکٹ کر کے پھر اس کو مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس سے دھاگا یارن تیار ہوتا ہے، اس یارن سے پھر کپڑا، یہ کپڑا پکچر 2 میں آپ دیکھیں گے یہ کپڑا تیار جس میں کیمیکل ملا کر مختلف کلرز دیے جاتے ہیں۔ اب ہے فیکٹرز فار لوکلائزیشن آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، سوتی کپڑے کی صنعت کے قیام کے لیے کون کون سے عوامل ضروری ہیں؟ اس میں جیوگرافیکل فیکٹرز بھی ہیں اور سوشیو اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے لوکیشن، سیکنڈ ون اویلیبلٹی آف را مٹیریل ہے، تھرڈ ون فیوریبل کلائمیٹک کنڈیشنز، فورتھ اویلیبلٹی آف واٹر ہے، ففتھ اویلیبلٹی آف چیپ انرجی الیکٹریسٹی ہے، سکس اویلیبلٹی آف کیپیٹل اور ہیوج کیپیٹل، سیون اسکل لیبر، ایٹ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن فیسلٹیز، اور نائنتھ مارکیٹ اینڈ ڈیمانڈ، ٹینتھ اویلیبلٹی آف کیمیکلز، کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے کپڑوں کو رنگنے کے لیے مختلف، اور 11 12 کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ انسینٹیوز کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے لوکیشن، فیکٹر فار لوکلائزیشن آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لوکیشن، تو سوتی کپڑے کی صنعت کے قیام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خام مال پہلا ہوتا ہے کہ خام مال جہاں پایا جاتا ہے وہیں صنعت لگائی جاتی ہے، اور اس کے لیے خام مال جو ہوتا ہے وہ را کاٹن ہے، اور دوسرا اس کے لیے کلائمیٹ کس قسم کا، جو مائسچرائز قسم کا کلائمیٹ ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، اس لیے لوہے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے را کاٹن اور اس کے لیے انرجی یعنی کوئلہ یعنی توانائی کو امتیازی مقام حاصل ہو، جس جگہ یہ دونوں عوامل موجود ہوں وہاں کاٹن ٹیکسٹائل کی صنعت کا قیام سب سے زیادہ موضوع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر منڈی بھی قریب ہو تو مزید سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ ون ہے اویلیبلٹی آف را مٹیریل، تو جو کاٹن ٹیکسٹائل کے فروغ میں کلائمیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے بڑا اہم ہے، یعنی مائسچرائز کلائمیٹ اس صنعت کے لیے سازگار ہے، کیونکہ مائسچرائز کلائمیٹ میں داغا ٹوٹتا نہیں ہے، جو نمی والی آبو ہوا ہوتی ہے اس میں جو داغا ٹوٹتا نہیں ہے، لہذا ابتدا میں یہ صنعت مرطوب یعنی قدر سرد علاقوں میں کام ہوئی، اب گرم خشک علاقوں میں کارخانوں کے اندر ہی اس قسم کا ایٹماسفیئر یا انوائرمنٹ جو مصنوعی طریقے سے مائسچرائز بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے خرچہ بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر جو کولڈ ڈرائی ایریاز ہوتے ہیں وہاں خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس طریقے سے عام طور پر 10% خرچہ بڑھ جاتا ہے آب و ہوا کی وجہ سے۔ برطانیہ اور جاپان آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ مائسچر موجود ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے را کاٹن نہیں ہے، جس کی وجہ سے صنعت کو عروج شروع میں ہوا، چونکہ یہ برطانیہ کا پوری دنیا پر برطانیہ جو ہے وہ ایشین کنٹری خاص کر کے بر صغیر پاک و ہند سے را کاٹن لے جاتی تھی، لہٰذا یہ صنعت اب پاکستان ہندوستان وغیرہ میں چونکہ مائسچرائز ایریا ہیں وہاں پر یہ صنعت اب فروغ پا چکی ہے، اور پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں اس صنعت کا جو پھیلا ہوا مرطوب کلائمیٹ کی وجہ سے یعنی مائسچرائز کلائمیٹ کی وجہ سے۔ پھر ہے اویلیبلٹی آف کلائمیٹک کنڈیشنز، تو کلائمیٹک کنڈیشنز اب جس میں ہم نے مائسچر کا ذکر کیا، را مٹیریل میں اس کے لیے کلائمیٹک مائسچرائز قسم کی کلائمیٹ، اور را مٹیریلز کے لیے روئی پیدا کرنے والے ممالک میں آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان، ہندوستان، چین، اور جن کے پاس جو ہے وہ اس قسم کا کلائمیٹ ہے کہ وہاں پر کپاس اچھے طریقے سے یعنی خشک آب و ہوا میں کلائمیٹ میں یہ روئی جو ہے گرم خشک کلائمیٹ میں یہ زیادہ جو ہے وہ پھیلتی پھولتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ را مٹیریل جو ہے وہ ان ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ پھر ہے اویلیبلٹی آف واٹر، پانی کی فراہمی، تو سوتی کپڑے کی صنعت کے فروغ کے لیے وافر پانی درکار ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مراحل آپ کا مثلاً کپڑا دھونے، رنگنے، کلف وغیرہ کے لیے صاف اور میٹھا پانی کافی مقدار میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا عام طور پر یہ صنعت ساحلی سمندر، دریاؤں یا جھیلوں کے کنارے قائم کی جاتی ہے، جن علاقوں میں زیر زمین پانی جو ہے وہ نمکین ہے، سلائن سے پاک ہے، تو وہاں پر ٹیوب ویل لگا کر پانی کی ضرورت کو پورا کیا، یعنی نمکین پانی اس صنعت کے لیے اچھا نہیں۔ پھر ہے اویلیبلٹی آف چیپ انرجی یعنی الیکٹریسٹی، اس کے لیے جو ہے وہ
कोयला, अगर कहीं पर कोयला दस्तयाब है तो कोयला इसके लिए सनत के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ वहाँ पर ये सनत लगानी चाहिए। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती तवानाई है। फिर अब दुनिया में जो है वो थर्मल एनर्जी में गैस भी इस सनत में इस्तेमाल होती है। फिर अब सोलर एनर्जी भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी यूज कैपिटल, सरमाए की बात जहाँ तक है तो हम कह सकते हैं कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के काम के लिए वाफर सरमाया और कारखानों के काम के लिए ज़रूरी मशीनरी की दस्तयाबी का बड़ा अमल दखल है। इसके अलावा कारखानों को चलाने के लिए वाफर और सस्ती बिजली की भी ज़रूरत है, क्योंकि तमाम सहूलतों के बावजूद तवानाई के बगैर सनत लगाना नामुमकिन है। लिहाजा इसके लिए हमें ज़्यादा वाफर मिकदार में सरमाए की ज़रूरत होती है इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाने के लिए। फिर है स्किल्ड लेबर यानी माहिर मजदूर। तो तरबियत याफ्ता अमला, अगरचे आजकल तमाम काम खुद कार मशीनों यानी ऑटोमेटिक, आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेटिक पावर लूम्स आ चुके हैं, खुद कार मशीनों से अंजाम पाता है, ताहम फिर भी मुख्तलिफ मराइल में आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा किसी तादाद में जो स्किल्ड लेबर है वो ज़रूरी है, और अगर अच्छा कारीगर नहीं मिलता तो खुद कार मशीनों के बावजूद आला और मियारी कपड़ा तैयार नहीं हो सकता। मजदूर सस्ते होंगे ताकि पैदावारी लागत कम आए, और फिर आलमी मंडी में कपड़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो जिन ममालिक के पास स्किल्ड लेबर है, सस्ते मजदूर हैं, वहाँ ये कपड़ा तैयार होता है और फिर वो दुनिया की मार्केट में उन ममालिक ने हुक्मरानी भी कायम की। फिर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में देखें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में आप कह सकते हैं कि खाम माल को कारखाने तक लाने और तैयार शुदा माल को मकामी मार्केट तक पहुंचाने और बैन अल-अक़वामी मंडी तक रसाई के लिए बेहतर और जदीद ज़राए नक़्ल अमल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बरतानिया और जापान में कॉटन टेक्सटाइल के फ़रोग़ में जदीद ज़राए नक़्ल अमल का बड़ा हाथ है, और इसी वजह से इस सनत ने वहाँ बुलंद मुकाम हासिल किया। फिर है मार्केट एंड डिमांड है, तो मंडी की सहूलत सनत के क़याम और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है, और तैयार शुदा अशिया की तलब उन इलाकों में ज़्यादा होती है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और अगर वहाँ पर कॉटन रॉ मटेरियल भी हो तो वहाँ साथ ही इंडस्ट्री भी हो तो वहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स, तो सूती कपड़े की धुलाई, सफाई, रंगाई और छपाई के मुख्तलिफ मराइल के लिए केमिकल्स और रंगों की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा सस्ते दामों, आला और स्टैंडर्ड के जो केमिकल्स की दस्तयाबी सनत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव, गवर्नमेंट जो है वो सनतकारों को मुख्तलिफ किस्म के कर्जे, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें और जो इस सनत में इस्तेमाल होती हैं यानी स्पिनिंग, जीनिंग, और फिर जो किसान हैं उनको इस सनत के फ़रोग़ के लिए जो वो बीज, अच्छा बीज देती है, उनको कर्जे देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ कॉटन पैदा करें ताकि सनतों में ये काम हो सकते। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव से जो है वो इस सनत को फ़रोग़ मिलता है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सूती कपड़े की सनत की तकसीम और पैदावार क्या है। तो आल्तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड, अगरचे सूती कपड़े की सनत पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक फैल चुकी है, बट ओनली 40 कंट्रीज मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल एट लार्ज स्केल। लेकिन दुनिया में आप कह सकते हैं कि 40 के करीब ऐसे ममालिक जो ज़्यादा सूती कपड़ा तैयार करने वाले ममालिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में सूती कपड़ा लार्ज स्केल पर करते हैं एंड एक्सपोर्ट इट इन इंटरनेशनल मार्केट, और वो इंटरनेशनल मार्केट में इसको फरोख्त भी करते हैं। अमॉन्ग दीज कंट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलोज, जिसमें हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो टॉप पे चाइना है, सेकंड इंडिया, थर्ड जापान, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए है, फिफ्थ रशियन फेडरेशन, सिक्स यूनाइटेड किंगडम यूके, सेवेंथ ब्राजील, एट्थ इजिप्ट और नाइन्थ पे है पाकिस्तान। अब इस मैप की मदद से आप देख सकते हैं कि
اس میپ میں ورلڈ میپ آف کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری مینوفیکچرنگ کنٹریز آف دا ورلڈ، جس میں سب سے پہلے چائنا کو دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے چائنا ہے. تو چائنا کے حوالے سے آپ دیکھیں تو چین دنیا میں آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ملک ہے، لہذا سوتی کپڑے کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، اور عوامی جمہوریہ چین نے سوتی کپڑے اور سوتی داغے کی پیداوار میں بہت نمایاں مقام حاصل کیا. کپاس جو ہے وہ اس کی جو را کاٹن ہے وہ دریا ینگسی کیانگ کی وادی میں وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے، لہذا خام کاٹن مقامی طور پر دستیاب ہے. البتہ کچھ اعلیٰ قسم کی روئی جو ہے وہ جو فائبر ہے چین کو درآمد کرنا پڑتا ہے. تو شنگائی جو اب کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور ملک کے 50% کے قریب جو سینٹرز ہیں وہ صرف شنگائی میں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مراکز ہیں. اس کے علاوہ کینٹین ہے، ہانگ کو ہے، ٹنسٹن ہے، بیجنگ ہے، سنگٹاؤ سوتی کپڑے کی صنعت کے اہم مراکز ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ون ہے انڈیا. انڈیا آپ دیکھ لیں برصغیر پاک و ہند میں انڈیا کی پوزیشن دیکھیں تو cotton textile industry in India became near کولکتہ in 1822، یعنی کلکتہ کے قریب سب سے پہلا جو سوتی کپڑے کا کارخانہ لگایا وہ 1822 میں انگریزوں کے دور میں برطانوی دور میں لگایا گیا. Then Mumbai was selected an ideal place for cotton textile industry in 1854. The first cotton textile mill was established in Mumbai. In the meantime, this industry spread in other parts of India such as Ahmedabad, Pune, Nagpur, آپ کہہ سکتے ہیں کہ خانپور, Madras and Delhi. Today, Mumbai is the largest center of Indian cotton textile. یعنی اس وقت دنیا میں انڈیا کے اندر جو سب سے بڑا جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز ہے وہ ممبئی شہر ہے. And about 50% of Indian cotton textile mills are established here. پھر ہے جاپان. اب ہم جاپان کی طرف آتے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ چائنا کے ساتھ یہ جاپان ایریا ہے جس کو یہاں پر شو نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ جاپان دیکھیں اس کی. تو جاپان the cotton textile industry on modern lines was introduced in Japan in 1900. 1900 میں یہ ماڈرن لائنز پر اس نے پیداوار شروع کر دی تھی. And Japan was first among the Asian countries who got top position in cotton textile within few years. Although raw material of this industry cotton is not available in Japan. جاپان میں را مٹیریل نہیں ہے, کاٹن را مٹیریل نہیں ہے. But other factors such as hydel power ہے, اس کے پاس cheap labor ہے, moist climate ہے, modern means of transportation ہے اس کے پاس, and technical expert ہیں are found in abundance. All these factors help Japan to compete with Britain in World War First. Japan was not party, چونکہ ورلڈ وار فرسٹ میں وہ پارٹی نہیں تھا, اس نے بہت ترقی کی ہوئی تھی کاٹن ٹیکسٹائل میں, سر فہرست تھا. اینڈ شی گاٹ ہولڈ آن دا مارکیٹ آف ایشین اینڈ افریقن کنٹریز. پھر بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, یو ایس اے کی بات کرتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آپ دیکھ لیں کہ یو ایس اے ہیز also ranks an important position among cotton textile countries of the world. About 1/4 of world's cotton textile workers are found in this country. After Britain, the cotton textile industry was introduced into this country. Now this industry has extended from New England to Alabama tak phaili hui, east of Appalachian Mountains. New England has the advantage of early start. The states of Rhode Island and Massachusetts also have important position in cotton textile industry. یعنی روہڈ آئی جزیرہ اور جو میساچوسٹس کی ریاست ہے. The main centers of cotton textile in this region are Boston ہے, واٹربری ہے, نیو بیڈفورڈ ہے. This region has certain disadvantages to it is far away from the cotton belt. اس کی نیو جو واٹربری بوسٹن اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس ریجن کی کہ یہ کاٹن بیلٹ سے یہ علاقے دور ہیں. And now
اب کیا ہے کہ اب یہ انڈسٹری آہستہ آہستہ ساؤتھ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ساؤتھ میں کیا ہے، ویجز آر ہائی، اس ریجن میں ہائی ہو گئے ہیں، اینڈ لینڈ از کاسٹلی. ساؤتھ دا انڈسٹری از ڈکلائننگ. ناؤ دا کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری از شفٹنگ ٹوارڈ ساؤتھ. اب ساؤتھ کی طرف چونکہ کاٹن بیلٹ ایریا موجود ہے. اس کے بعد ہے رشین فیڈریشن. تو رشین فیڈریشن کے حوالے سے بھی ہم نے کہ the cotton textile industry has been flourishing in کازکستان اینڈ یوکرین. کازکستان اور یوکرین، یہ کازکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ یوکرین وغیرہ، یہ جو کہ یورپین ریجن میں یوکرین اب شامل ہو چکا ہے، یعنی اس کا ایسٹرن یورپ کا ایک علاقہ ہے، یہ ملک ہے. تو رشین فیڈریشن کا، یہ رشین فیڈریشن کا حصہ تھے. Besides these, some cotton textile products are also being manufactured around the Moscow industrial area. Now the Russia, the long staple cotton is being produced in Kazakhstan. Kazakhstan میں لمبے ریشے والی کپاس پیدا کی جاتی ہے in large quantities. So new cotton textile centers such as تاشقند ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، فرغانہ ہے have been established. یہ رشین فیڈریشن کے اندر، جو کہ اب یہ الگ ممالک ہو چکے ہیں. 1990 کے بعد جب یہ ممالک الگ ہوئے تو یہ ان کا حصہ ہو چکے ہیں. پھر ہے یونائٹڈ کنگڈم، یو کے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر یو کے وغیرہ کا ایریا آتا ہے. یہاں پر کپاس، سوتی کپڑے کی صنعت کا کیا حال ہے تو آپ دیکھیں. دا انٹروڈکشن آف مشینز ان ٹیکسٹائل انڈسٹری بگین فرسٹ ان بریٹن. برطانیہ سے انٹروڈیوس ہوئی ہے. دا یورپین کنٹریز at that time Lancashire, where the woolen industry had already established, became leading producer of cotton textile goods, and Britain had monopoly of the world's trade in cotton textile goods until 1913. یعنی 1913 تک جو ہے وہ دنیا میں حکمرانی برطانیہ کی تھی کپڑوں میں، سوتی کپڑے کی صنعت میں. There are also other centers of cotton of the world textile, in which Manchester ranks the top position. There are large number of textile mills located within a radius of 40 miles from Manchester. Lancashire produces 90% of the country's cotton goods. یعنی 90% جو ملک برطانیہ میں کپاس کے کپڑے، سوتی کپڑے کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنکا شائر کے علاقے سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کاٹن گڈس اینڈ ریسٹ کمز فرام مڈ لینڈ، ویسٹ رائڈنگ اینڈ اسکاٹ. پھر ہے برازیل کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے برازیل ہے. دا لیڈنگ پروڈیوسر آف کاٹن ٹیکسٹائل گڈس امونگ دا ساؤتھ امریکن کنٹریز از برازیل. یعنی سارے فریز جو ہے وہ برازیل ہے. جنوبی امریکہ کے ممالک میں اباؤٹ 3 ملین کاٹن اسپینڈلس آر ورکنگ ان دس کنٹری. 3 ملین کاٹن اسپینڈلس وہاں پر کام کر رہے ہیں. دا مین کاٹن ٹیکسٹائل سینٹرز آر ریو ڈی جینریو، ساؤ پالو ہے، مینہاس گریس ہے. بسائڈ برازیل some cotton textile units are also working in Venezuela جو ملک ہے اس میں، پیرو میں، چلی، کولمبیا اور ارجنٹینا وغیرہ میں. یہ پیرو ہو گیا، یہ چلی ہو گیا، ارجنٹینا کا یہ ایریا اور کولمبیا وغیرہ میں، یہ ان علاقوں میں بھی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز موجود ہے. پھر ہے ایجپٹ. ایجپٹ دیکھیں تو جس کو آپ مصر کہتے ہیں، یہ ترکی کے ساتھ یہ ایجپٹ، یہ افریقہ کا ایک اہم ملک ہے. اس میں آپ دیکھیں تو cotton textile industry has recently developed with the help of Japan. Alexandria, Cairo, Suez are important centers. Besides the above mentioned countries، یعنی جو ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں نائجیریا ہے، سوڈان ہے، ساؤتھ افریقہ، یہ افریقن کنٹریز ہیں جہاں پر کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری موجود ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی بات ہے تو پاکستان had no position in textile industry when it came into being. جب پاکستان میں اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, but nature had
provided enough resources, so government paid a special attention for the development of cotton textile industry. Now Pakistan had not only but become self-sufficient in her cotton textile requirement. यानी पाकिस्तान सूती कपड़े की सनत में न सिर्फ खुद कफील है, but she has become able to export a large number of cotton goods. पाकिस्तान जो कपास और उसकी बहुत सारी मसनूआत को एक्सपोर्ट भी करता है दुनिया के दीगर ममालिक में भी. द मेन सेंटर्स आर कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान, हैदराबाद, रावलपिंडी, कोटरी वगैरह है. इसके अलावा टर्की है, दुनिया के और बेशुमार, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर भी कपास की सनत मैंने बताई है. फिर ये तंजानिया वगैरह, इनमें भी ये सनत मौजूद है. अब हम आते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बाय कंट्रीज में, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो कॉटन एक्सपोर्ट 32.1% के करीब वो कॉटन की मसनूआत कॉटन टेक्सटाइल मसनूआत को फरोख्त करता है, एक्सपोर्ट करता है. चाइना 29.8% और दीगर में यूएस से दीगर ममालिक में आप देखें अदर्स में 15.6% है, इंडोनेशिया 1.5%, अरब कंट्रीज 2.3%, पाकिस्तान 2.9% के करीब एक्सपोर्ट करता है कॉटन प्रोडक्ट्स, जापान 2.9%, टर्की जो है 3.8% के करीब करता है, कोरिया 4.1% के करीब, जबकि इंडिया 4.1% और यूएसए 5% के करीब करता है. तो सबसे ज़्यादा वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, यानी जिसमें सूती कपड़ा और दीगर मसनूआत हैं. तो पाकिस्तान की जो परसेंटेज है वो 2.9% के करीब है. इसके अलावा table is showing important cotton yarn and garment of cloth producing world's countries and their production in percentage में दिखाया गया. तो सबसे पे चाइना 50.20% इसकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, जबकि गारमेंट प्रोडक्शन में इसकी जो है 47.20% है. फिर इंडिया 6.90% और इसकी गारमेंट में 7.1%. फिर यूनाइटेड स्टेट है. फिर पाकिस्तान आप देखें तो 3% इसकी टेक्सटाइल है और पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि 3.10% के करीब इसकी गारमेंट प्रोडक्शन है. फिर ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, ताइवान, टर्की, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मेक्सिको, बांग्लादेश, इटली, रशिया, जर्मनी, अदर कंट्रीज हैं जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन और गारमेंट प्रोडक्शन में नुमाया मुकाम रखते हैं. तो ये था आपका आज का जो लेक्चर, और इसमें आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग को आपने डिटेल से पढ़ा है. तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज.